अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हसन मिरहन मामा के चैनल पे जी आप सब देखने वालों को बहुत बहुत वेलकम है। जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग ओपन किया है आपको भी बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पे। और आप जो देख रहे हैं ना जी, आज मच्छरों ने हमें इतना को 2 दिन से सताया हुआ, इतने मच्छर मेरे घर में आए हुए हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से आए हैं। तो उसका हल जी, ये देसी नुस्खा जो है ना, ये मैंने अपनी अम्मी से पूछा है और इतना कोई कारआमद नुस्खा है, यकीन करें। सब जो इसके आगे स्प्रे थे ना, ये मच्छर मार स्प्रे जो हम लोग घरों में यूज करते हैं या कॉइल लगाते हैं, 2 दिन से मैं वो लगा रही थी तो इतना बुरा हाल था ना, कोई मच्छर नहीं मार रहे थे और बहुत बुरा हाल था। तो बस इसका जो धुआं है ना, इसकी धुनी वो मैंने घर में पूरी देनी है। आप देख ही रहे होंगे कि ये जो एग के अंडों वाली ये प्लेट होती है और ये आपको मिल जाती है आम ही शॉप पे, तो इसको लाके जलाएं और घर में बस मच्छरों को कह दें बाय बाय, मच्छर सब भाग जाने आपके। तो ये था, मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि ये बरसात का जो मौसम होता है ना, इसमें अल्लाह माफ़ करे बहुत ही खतरा होता है कि ये डेंगू, मलेरिया इस तरह की चीज़ों का। तो जिन लोगों के बच्चे छोटे हैं या बच्चे छोटे नहीं भी हैं, तो आप खुद के लिए, बड़े बच्चे भी हैं, तो अपने घर में ना इस तरह की चीज़ें ज़रूर करें ताकि आपके घर जो है मच्छर और मक्खियों से दूर रहे। मच्छर तो इससे दूर हुए और मक्खियाँ भी दूर हो गई। इसी के साथ-साथ जी आज की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मैंने बस ज़रा घर की सफाई वगैरह करनी थी वो करूँगी और कपड़े मैंने 1-2 सूट इस्त्री करने थे वो करूँगी। और साथ ही साथ आपके साथ बड़ी मज़ेदार सी जो है ना, मैं एक बात शेयर करने लगी हूँ। एक बात नहीं, 5 बातें हैं, 5 पॉइंट हैं और ये जो पॉइंट है ना, इतने कोई ज़बरदस्त पॉइंट है ना कि इन पे जब आप अमल करेंगे ना या अपनी लाइफ में इनको करेंगे, यूज़ टू हो जाएँगे आप इनके, तो यकीन करें कि आपका ना बस ज़िंदगी में सुकून ही आ जाएगा। तो चलें जी, देखते रहें आप रूटीन मेरी मैं क्या कर रही हूँ और किस तरह मैंने इसके पूरे घर में धुनी दी है, वो तो आप देख ही रहे हैं। साथ-साथ स्टार्ट करती हूँ अपनी पहली बात, और पहली बात मेरी ये है कि आपने ज़िंदगी में चाहे जैसे भी हालात हों, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ हर इंसान के हालात ना एक जैसे नहीं होते। अगर मेरा घर है ना, मेरे घर की कुछ अलग परेशानियाँ हैं, मेरे साथ वाले हमसायों की अलग परेशानियाँ हैं, मेरी बहनों की, भाइयों की, सबकी अपनी-अपनी परेशानियाँ हैं ना, हर किसी की लाइफ में अपनी एक बस चल रही होती है। कोई भी किसी के साथ रिलेट नहीं कर पाता, ठीक है? हर बंदे की अपनी एक परेशानी चल रही होती है, अपनी एक स्टोरी है हर किसी की। अच्छा जी, अब पहला पॉइंट क्या है, वो ये है जो मैंने आपसे डिस्कस करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि आपने कभी भी गिव अप नहीं करना, नेवर गिव अप। अब इस बात का क्या मतलब है कि गिव अप नहीं करना? गिव अप आपने नहीं करना यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, ठीक है? कैसे भी हालात हैं, आपने ना गिव अप नहीं करना। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूँगी और सच्ची मिसाल दूँगी और अपनी मिसाल मैं आपको दूँगी कि इतना कोई बुरा वक़्त मैंने देखा हुआ है। मैंने आपसे पिछले व्लॉग में अपनी स्टोरी शेयर भी की थी कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई, किस वजह से आई, वो मैंने शेयर भी किए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वो व्लॉग नहीं देखा, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो व्लॉग देख सकते हैं। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगी इंशाल्लाह। जो हाउसवाइफ जो है मेरी तरह परेशान है, यानी कि जिस तरह मैं परेशान होती थी हर वक़्त, और ज़ाहिर है हर किसी की ज़िंदगी में हालात अप्स एंड डाउन आते हैं, तो आप मेरा वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और आज का ये व्लॉग भी कहीं से आपने स्किप नहीं करना, इसमें बहुत अहम बातें मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और यहाँ पे मैंने सूरह बकरा की तिलावत लगाई हुई है जी, और ऊंची आवाज में, और बहुत सुकून मिलता है इससे। अच्छा, बात करते हैं अपने पॉइंट की तरफ आती हूँ जी। नेवर गिव अप से मुराद ये है कि जब मेरी जिंदगी में इतना कोई बुरा टाइम था ना, मैंने तब भी हिम्मत नहीं हारी। मैं क्या करती थी, हसन मेरा छोटा सा था, ये स्कूल जाता था केजी नर्सरी में, मैं तब स्कूल में टीचिंग करने लग गई थी। टीचिंग की मैंने 2 साल, मैंने स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने सिलाई शुरू कर दी। इस तरह करके ना कुछ मैं अपनी ज़िंदगी में करती रही थी कि हमारे हालात अच्छे हो जाएँ। लेकिन एक बात कहूँ, बेशक मेहनत की है, सब कुछ किया, लेकिन जब वक़्त आया है ना, जब मेरे अल्लाह को मंज़ूर हुआ है, तब ही हालात बदले हैं। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, अल्लाह से उम्मीद रखी है और मेहनत की है, ठीक है? उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हो कि अपना घर नहीं है, मैं रेंट पे रहती हूँ, अभी भी मेरा रेंट का ही घर है। तो मैं ये सोचती थी क्या करूँ, मैं यूट्यूब पे ना वीडियोज़ देख रही होती थी। ये एक बड़ी मशहूर ये व्लॉगर है मरियम परवेज़, तो उसको मैं बड़ा शौक से देखती होती थी। उसकी छोटी-सी बेटी थी और मिरहा, मेरी मिरहा की और उसकी बेटी की सेम ही एज है। तो ये है कि वो दिखा रही कि मैं बेटी की ऐसे टेक केयर करती हूँ, इस तरह करती हूँ, उस तरह। जब आप न्यूली मदर बनती है ना, तो आपको ये होता है कि बच्चों की केयर कैसे करें, स्टार्टिंग में बच्चों को क्या खिलाएँ, क्या पिलाएँ, तो इस चक्कर में ना मैं वो ओपन कर देती थी व्लॉग। तो इतनी मुझे उसको देख के होता था ना, मैं कहती थी ये भी तो कर सकती है ना, हालाँकि इसके पास तो सब कुछ है, वेल सेटल्ड फैमिली है, सारा कुछ है, लेकिन देखें फिर भी वो एक एम्पावर बनना चाहती है कि मैं अपने बलबूते पे कुछ करूँ, या मेरी अपनी एक जो होती है ना
اپنی میری سیونگز ہوں، میں خود کچھ ہوں، میں میرا ایک نام ہو، وہ اپنے اس پہ کر کے نا، تو ایک کہہ رہے نا سیلف کانفیڈنس کے لیے وہ کر رہی تھی، تو مجھے اس کو دیکھ کے بڑا ہوتا تھا کہ جب یہ کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتی. پھر میں نے اپنا ایک چینل بنایا، کوکنگ کا چینل، لیکن کوکنگ میں کمپٹیشن ہی اتنا تھا کہ اس میں تو بس سمجھ لے میرا نام والا حساب ہو گیا تھا. تو میں نے اس پہ ٹائم ویسٹ نہیں کیا، میں نے 6-7 مہینے دیکھا، لیکن اس میں کوئی مجھے اتنا خاص فرق نہیں نظر آیا. میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا. میں نے کہا چلیں چھوڑیں اس کو، کیا پتہ نہیں یہ صحیح ہے بھی ہے یوٹیوب ارننگ، اور کیا پتہ نہیں ایسی جھوٹی تو نہیں ہے. تو بس میں یہ سوچ کے نا میں نے اس کو تو چھوڑا، لیکن میں نے گیو اپ نہیں کیا. میں نے پھر اپنی جو سلائی ہے وہ شروع کر دی. میں لوگوں کے کپڑے سیتی تھی، سلائیاں کرتی تھی، اور اپنی سیونگ میں خود اپنے پاس ہی رکھتی تھی. یہ نہیں کہ میرے ہسبینڈ میرے سے لے لیتے تھے، خود اپنے پاس رکھتی تھی، سیونگ کرتی رہی. اور پھر یہ 4-5 سال بعد مجھے پھر ایک جوش آیا. بڑے میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی، بڑی موٹیویشن وہ دے رہے تھے کہ اس طرح کریں، یوٹیوب سے ارننگ کریں، ایسا کریں. تو بس اب اللہ کا نام لے کے پھر میں آپ کے سامنے ہوں، آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین شیئر کرتی ہوں. اور اگر آپ کو میرے بلاگ اچھے لگ رہے ہیں تو کائنڈلی مجھے سپورٹ ضرور کیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا. تو اس سے جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کیا نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی آپ نے نا گیو اپ نہیں کرنا، ہمت نہیں ہارنی. جلدی سے دوسری جو بات ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو کس طرح سکون میں لا سکتے ہیں. کہ آپ نے جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے نا، ٹھیک ہے، اگر آپ بھی بلاگنگ کرنا چاہتے ہیں، کوکنگ کرنا چاہتی ہیں، سلائی سکھانا چاہتی ہیں، آرٹ سکھانا چاہتی ہیں، آپ ضرور چینل پہ آئیں، لیکن فضول کی چیزیں دیکھ کے اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں. یعنی کہ سوشل میڈیا میں کیا کیا آ جاتا ہے، انسٹا آ جاتی ہے، فیس بک آ جاتی ہے، ٹک ٹاک آ جاتی ہے، یوٹیوب آ جاتا ہے. لمیٹڈ ٹائم. جب بھی آپ موبائل پکڑے نا، یہ میری ایک ٹپ ہے آپ کے لیے کہ جب بھی آپ موبائل پکڑے نا تو آپ ٹائم نوٹ کر لیں، اور یہ سوچیں کہ بس میں نے 15 منٹ یہ دیکھنا ہے اور اس کے بعد بس. یقین کریں اتنی کوئی ہیلپ فل عادت ہے نا، ورنہ میں بھی 1-2 گھنٹے نا بیڈ پہ لیٹے ٹی وی بس یہ دیکھ لوں کرنے کے چکر میں نا میرے 2 گھنٹے ویسٹ ہو جاتے تھے. اور الحمدللہ میں نے اپنی اس عادت پہ قابو اسی طرح پایا، ٹائم کو مینج کر کے. تیسری بات جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اوور تھنکنگ کی عادت. ٹھیک ہے، حالات اچھے ہیں برے ہیں جیسے بھی ہیں، ہمت آپ کر رہی ہیں نا، تو اس کا جو یقین ہے نا دل میں ایمان مضبوط کریں، اور یہ مت سوچیں ایکسٹرا نہ سوچنے لگ جائیں کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہوگا نہیں ہوگا. اب میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے، میں اگر سوچنے لگ جاؤں کہ نہیں یہ میں نہیں ہو سکتی، بھئی لوگ بڑے امیر لوگ ہیں، وہ یوں کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، وہی کامیاب ہوں گے، یا بہت اچھا میرے سے کام کر رہے ہیں لوگ، وہ کامیاب ہوں گے. نہیں، ہم بھی اچھا کر رہے ہیں، اپنا تو میں اچھا ہی دے رہی ہوں نا. اپنی طرف سے تو میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں اچھی باتیں آپ سے شیئر کروں، اپنی روٹین لائف شیئر کروں. میں تو یہ اپنی طرف سے میں اچھا ہی کر رہی ہوں، اور اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اگر میں آپ سے پرانی ویڈیو دیکھتی ہوں، اس میں میری آج کی ویڈیو میں بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ زندگی میں آپ نے اوور تھنکنگ نہیں کرنی ہے، آپ نے بس اپنا 100% دینا ہے، اور اپنے اللہ تعالیٰ پہ آپ نے چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے نا. اور چوتھی بات جو ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ نے اوور ایٹنگ نہیں کرنی. اوور ایٹنگ، اب اس کا کیا لنک ہے اس بات سے جی؟ ٹاکسک ہونے سے کیا اس کا لنک ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے. جب آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں نا، یعنی کہ جو فریج میں نظر آیا، کوئی فروٹ نظر آ گیا، چلے وہ تو ہیلدی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آئس کریم پڑی ہے، چاکلیٹس پڑی ہیں، یا کیک پڑا ہے، آپ وہ کھاتے جا رہے ہیں. باہر گئے بچوں کے لیے کچھ لینے، اپنے لیے چپس لے آئے ہیں، چپس کا پیکٹ، انکانشیسلی آپ بس کھاتے جا رہے ہیں. تو بس چسکا ایک زبان کا ٹیسٹ آیا ہے کہ مزے کا، تو چلو کھاتے گئے. تو یہ کام جو ہے نا یہ بہت آپ کو خراب کرتا ہے. آپ کی فزیکل ہیلتھ خراب ہوتی ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے، کیونکہ پھر آپ میں نا ڈلنس آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ ہر وقت لیزینس فیل کرتے ہیں. تو آپ نے وہ ہمارے نبی نے بھی فرمایا نا کم کھانا سنت ہے، تو اسی لیے آپ کم کھانے کی عادت ڈالیں. ٹھیک ہے، ٹائم پہ کھائیں کھانا، اور اوور ایٹنگ مت کریں. چاہے جتنی بھی آپ کو ہو نا طلب ہو رہی ہو، سامنے دیکھے چیز آنکھیں رہ نہیں سک رہی ہوں، منہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے اکثر اوقات ایسا کہ آپ کو فل پیٹ بھرا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دل کا رہا ہے اس کو کھا لیں. تو بس 1-2 چمچ کھا کے نا اس کو چھوڑ دیا کریں، یا 1-2 نوالے لے لیا کریں. اس سے زیادہ نہیں کہ پھر آپ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہیں. اس طرح نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور نمبر 5 پوائنٹ، اینڈ سب سے مین پوائنٹ اور بہت ہی اہم پوائنٹ، وہ یہ کہ آپ نے اپنی لائف میں نا جھوٹ نہیں بولنا. کیسے بھی حالات ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، آپ کو کتنی بھی مجبوری نہ آ جائے نا، لیکن آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. آپ نے سچ سے کام لینا، چاہے کوئی آپ کی بات مانے یا نہ مانے. آپ کو پتا ہے نا آپ سچ کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں، تو آپ نے سچ ہی بول رہے ہیں. اس بات کو میں اس بات سے ریلیٹ کروں گی تاکہ آپ کو اچھے سے میری بات کی سمجھ آ جائے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن جو ہے نا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس سے بڑی مثال کوئی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے آپ نے جھوٹ کو اپنی زندگی میں سے ایسے نکالنا ہے نا کہ بس سمجھ کہ جھوٹ کچھ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی لفظ نہیں. اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اتنے کمال سے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا کہ جیسے ایسا فیل ہوتا ہے سننے والے کو کہ جس طرح یہ سچ ہی بول رہے ہیں، لیکن ہوتا وہ جھوٹ ہے. اور جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا اس کو بھی اتنا یقین ہوتا ہے نا اپنی بات پہ کہ وہ یہ سچ سمجھ کے پیش کر رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ کوئی کس نیت سے بول رہا ہے، اور کوئی سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے. تو آپ نے دوسروں کو چھوڑیں، آپ اپنی جو ہے نا اپنی ذات کی آپ فکر کریں. کیونکہ جب روزے محشر ہم اکٹھے ہونا ہے نا، تو وہاں پہ یہ سوال نہیں ہونا کہ فلانے نے تمہارے ساتھ کیا کیا، وہاں پہ سوال یہ ہونا ہے کہ تم نے آگے سے کیا کیا.
تو اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے سے ہماری ذات کا سوال کرنا ہے، دوسروں کا سوال تو بات کی بات ہے نا، پہلے ہمارا سوال ہونا ہے. ہاں بھی اگر اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا تو تم نے آگے سے اس کے ساتھ کیا کیا، اپنا بتاؤ نا، تم نے کیا سلوک کیا. تو بس میں اس لیے کہوں گی آپ اپنی جو ہے نا ذات اس کی فکر کریں کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں، ہماری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں. تو اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے تو انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا. اور جو جہاں تک بات آ گئی 5 پوائنٹ کی، وہ یہی ہے مین کہ آپ نے جھوٹ سے جہاں تک ہو سکے بچنا ہے، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ بچنا ہی بچنا ہے. اور کیونکہ جو آپ کریں گے نا، آپ کی اولاد اگر آپ کو دیکھ رہی ہے نا تو کل کو وہ بھی وہی کام کرے گی جو آپ کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچے جھوٹ سیکھ لیتے ہیں. یعنی کہ کسی کی کال آ رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں جو سویا ہوں اس کو کہہ دو میں واش روم میں ہوں، کہہ دو میں روٹی پکا رہا ہوں، اس طرح پکا رہا ہوں نہیں پکا رہی ہوں. اس طرح کی باتیں ہم لوگ اکثر بول دیتے ہیں بے احتیاطی میں. یا نیچے کوئی آ گیا بیل ہوئی ہے تو آپ کہہ دیں نہیں جی وہ پاپا گھر پہ نہیں ہے. تو یہ تو عام روٹین کی باتیں ہیں نا. تو کوشش کریں ان سے بھی اجتناب کریں. اور میں نے سپیڈ مارتے مارتے نا میں نے اپنی استری گرا دی ہے. تو یہ ہے کہ بس فٹافٹ سے میں لگی ہوں، فٹافٹ سے میں کپڑے آئرن کر دوں. میرا تو اسکول سے آ چکی تھی لیکن حسن بس آنے والا تھا اسکول سے، تو میں نے کہا اس کے آنے سے پہلے میں جو ہے نا فٹافٹ سے ان کے جو کپڑے ہیں وہ پریس کر لوں. اور بس گھر کے کام تو ہیں یہ چلتے ہی رہتے ہیں، ہر کام بس یہی ہے روٹین ہماری. جھاڑو لگایا، برتن دھوئے اور کپڑے شپڑے، یہ تو ڈیلی کی ہماری روٹین یہی ہے. تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ روٹین تو شیئر کرتی ہوں، ساتھ کچھ زبردست سی باتیں بھی شیئر کرتی ہوں جو آپ کے لیے فائدے مند ہوں اور آپ کی زندگی میں ان سے آسانیاں آئیں. تو اسی لیے میری وہ پیاری پیاری سی بہنیں جو کسی بھی پریشانی کا سامنا کر رہی ہیں، تو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ سے آس کبھی بھی نہیں چھوڑنی، نماز اور قرآن کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، اور صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی بھی نہیں چھوڑنا. تو انشاءاللہ اچھا وقت ضرور آئے گا، ضرور آئے گا. تو دعاؤں کو تھام لیں بس، اللہ تعالیٰ کا ساتھ. انشاءاللہ دعائیں رنگ ضرور دکھاتی ہیں، اپنی دیر سے ہی لیکن ضرور دکھاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی تھا میرا آج کا آپ سب کو میسیج، اور یہی تھی پیاری پیاری سی باتیں. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوں گی، آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. تو اگر ابھی تک آپ نے میرا ولاگ دیکھ لیا ہے تو فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں. اگر پیارا سا ایک کمنٹ کر دیں گے نا آپ، تو کوئی بھی اگر آپ کو بات میری اس میں سے سمجھ آئی ہے، اچھی لگی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو پیارا سا کمنٹ کر دیں. اس سے بہت ہمت ملتی ہے، بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اوکے جی، اپنا خیال رکھیے گا. ملیں گے انشاءاللہ کل کے ولاگ میں. اللہ حافظ.